اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں۔ جماعت 8ویں مضمون اردو۔ آج کا جو موضوع ہے نوبل انعام کی کہانی، اس کا تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے بچوں۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ پیج نمبر 31 نکالیں۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ 1896 میں 63 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بچوں، یہ جو الفریڈ نوبل تھے، یہ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کے راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ 1896 میں یعنی 63 سال کی عمر میں اس کا انتقال گیا، یعنی اس دنیا سے چلے گئے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بچوں، الفریڈ کا جو باپ تھا وہ ایک تاجر تھا۔ جب اس کی پیدائش تھی اس وقت یعنی اس کی دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے باپ کو جو تجارت میں بہت سارا گھاٹا آ گیا۔ اس کی گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک ذہین بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ الفریڈ 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ جب وہ غریبی سے تنگ آ کر انہوں نے سویڈن سے ہجرت کر لی اور وہاں سے سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ اس کی جو پہلی تعلیم تھی، ابتدائی تعلیم تھی، وہ گھر پر ہی ہوئی، کیونکہ اس کی گھر کی حالت بہت خراب تھی اس وقت۔ جب اس کے گھر کی حالت سدھرنے لگی تو وہ اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے، یعنی دوسرے ملکوں میں وہ چلے گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربہ کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ جب وہ یورپ چلا گیا، اس نے بہت ساری زبانیں سیکھی اور اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات میں وقت گزارنے لگے، دن رات۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہوئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی۔ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے۔ بچوں، یہ جب ماہر ہو گیا ہے کیمسٹری اور انجینئرنگ میں تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی۔ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا 1867 میں۔ تو ڈائنامائٹ جو ہے یہ ایک قسم کا بارود ہوتا ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب ڈھونڈ نکالی جس سے اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ بچوں، جب انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا، یہ بارود ایجاد کیا جو ایک پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتے ہیں، یعنی ریزہ کر سکتے ہیں۔ الفریڈ کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینا بہت مشکل تھا، مگر الفریڈ ایک ذہین اور قابل تھے۔ انہوں نے ایسا ترکیب سوچی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے میں ایسی ترکیب نکالی جس سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی لے سکتے ہیں۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے باقی۔ وسلام۔